اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ آج ہم رموز اوقاف کے متعلق پڑھیں گے اور جانیں گے کہ وقف انسان کرتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو آخر جو ہے سانس لینے کی ضرورت پڑتی ہے، تو جہاں سانس لے گا تو وہاں جو ہے وقف کرنا پڑے گا۔ تو وقف کا جاننا ضروری ہے، اور کہاں کہاں وقف کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے تو یہ جو ہے جاننا بہت ہی ضروری ہے۔ تو رموز اوقاف کے متعلق جو ہے نا ہم نے پڑھنا ہے۔ یہاں جو ہے نا بہت ہی آسان طریقے سے جو ہے یہاں سوال جو آپ کے ساتھ جو ہے نا سمجھایا گیا ہے، تو ہم نے اسی انداز سے پڑھنا ہے، اور اس میں جو مزید جو ہے نا سمجھنے والی بات ہے تو وہ بھی انشاءاللہ سمجھیں گے۔ تو سوال کیا ہے، وقف کا کیا معنی ہے؟ جواب، وقف کا معنی ہے ٹھہرنا، اور وقف کی جمع کیا ہے؟ اوقاف ہے، اوقاف جمع ہے وقف کی۔ اچھا، وقف کی تعریف جو ہے نا ضروری ہے کہ وقف کی تعریف بھی ہم جان لیں۔ کلمہ کے آخری حرف کو ساکن کرتے ہوئے سانس لے کر ٹھہرنا، مثلا نستعین سے نستعین۔ اب آخری حرف کو جو ہے نا دیکھنا ہوتا ہے، آخری حرف پر انسان جو ہے نا سانس توڑتا ہے، تو آخری حرف اگر زبر زیر پیش ہے یا دو زیر ہے دو پیش ہے تو اس کو ساکن کرنا ہوگا، اگر دو زبر ہے تو الف سے تبدیل کرنا ہوگا، اگر گولتا ہے تو اس کو ہا سے تبدیل کرنا ہوگا۔ تو وہ انشاءاللہ آگے مزید جو ہے نا انشاءاللہ اس کے متعلق بھی جانیں گے کہ کس کس طریقے سے جو ہے نا ہم نے ٹھہرنا ہے اور وقف کا طریقہ کیا ہے۔ یہاں صرف وقف کی تعریف اور علامات ہم نے جانی ہے، کون کون سی علامات پہ ہم جو ہے پکا وقف کر سکتے ہیں جو مستقل وقف ہے۔ اچھا، یہ تو وقف کی تعریف ہو گئی۔ اب آگے یعنی اچھا سوال جو ہے دوسرا کون سا ہے، رموز اوقاف کیا، رموز اوقاف کا کیا مطلب ہے؟ جواب، وقف کی علامات کو رموز اوقاف کہتے ہیں، وقف کی علامات کو رموز اوقاف کہتے ہیں۔ تو وہ علامات کون سی ہیں وہ آگے ہم نے جو ہے نا ابھی دیکھنی ہے۔ اچھا، اب ہم نے جو ہے نا یہاں دیکھنا ہے رموز اوقاف کیا ہیں۔ رموز اوقاف ہی ہیں یہ جو ہے نا علامتیں ہیں، یہ آیت گول دائرہ جو ہے جس کو آیت کہتے ہیں، اور آگے میم وقف لازم ہے، وقف مطلق ہے، طا ہے، وقف جائز ہے، وقف مجوز ہے۔ تو ان پر جو ہے آپ ٹھہریں گے تو یہ پکا وقف ہے۔ تو یہاں سانس لے کر سانس اور آواز دونوں کو توڑیں گے تو اس کو کہتے ہیں وقف۔ تو اس کے آگے سے آپ مثلا کہ پڑھ سکتے ہیں، اگر یہاں عارضی وقف آپ کریں گے جہاں یہ علامات نہ ہوں تو پھر یہ کہ آپ کو اعادہ کرنا پڑے گا۔ تو یہ جو ہے نا سب سے بڑی علامت جو ہے وہ آیت ہے، جس کو گول دائرہ کہتے ہیں اور آیت بھی کہتے ہیں۔ یہ اصل میں جو ہے گولتا ہے جو کثرت سے لکھی گئی ہے اور گول دائرے کی شکل میں جو ہے نا بنی ہوئی ہے، تو اس کو آیت کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر درجہ آتا ہے میم کا، اس کو وقف لازم کہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وقف مطلق ہے، اور اس کے بعد وقف جائز ہے، اور پھر وقف مجوز ہے۔ تو ان علامات پر جو ہے نا آپ ٹھہریں گے تو پیچھے سے لٹانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ آگے سے ہی پڑھیں گے۔ لیکن ان علامات کے علاوہ اگر اور کہیں آپ ٹھہرتے ہیں، سانس توڑتے ہیں، تو وقف کا حکم وہی ہے، اسی طریقے سے آپ نے جو ہے نا آخری حرف کو ساکن کرنا ہوگا۔ اگر دو زبر ہیں تو اس کو الف سے تبدیل کرنا ہوگا، اگر گولتا ہے تو ہا سے تبدیل کرنا ہوگا۔ یعنی جس طرح وقف کا حکم ہے اسی طرح عارضی وقف کا بھی حکم ہے، لیکن عارضی وقف میں پیچھے سے کلمے سے لٹانا پڑتا ہے، اس کو کہتے ہیں اعادہ۔ اب آگے جو ہے نا ہم نے پڑھنا ہے، یہاں جو ہے نا باقاعدہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سوال ہے اعادہ کسے کہتے ہیں؟ جواب، پیچھے سے لٹا کر پڑھنے کو اعادہ کہتے ہیں۔ سوال، اعادہ کب کیا جاتا ہے؟ جواب، اوپر ذکر کی گئی علامتوں پر ٹھہریں تو اعادہ نہ کریں، اگر کوئی علامت نہ ہو یا لا ہو تو اعادہ کرنا چاہیے۔ یعنی اوپر جو علامات ہیں یہ آپ جو ہے دیکھ رہے ہیں، ان کے علاوہ کہیں بھی آپ ٹھہریں گے تو آپ کو اعادہ کرنا ہوگا، یعنی پیچھے سے لٹانا ہوگا۔ تو اس پیچھے سے لٹانے کو کیا کہتے ہیں؟ اعادہ کہتے ہیں۔ اسی طرح لا پر جو ہے نا پکا وقف نہیں ہوتا، بعض لوگ جو ہے نا لا پر وقف کر کے آگے سے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، یعنی یہاں آپ نے نہیں ٹھہرنا، کیونکہ معنی میں فرق آتا ہے۔ تو اگر وہاں وقف کا انسان کرے تو معنی میں فرق آتا ہے، تو اس لیے لا لکھا جاتا ہے کہ یہاں جو ہے نا آپ نے کوشش کرنی کہ عارضی وقف بھی نہ ہو، لیکن پھر بھی اگر سانس ٹوٹ گیا ہے تو پیچھے سے لٹانا ہوگا، یعنی اعادہ کرنا ہوگا۔ تو یہ جو ہے نا وقف کے متعلق تھا اور اس کی علامات کے متعلق تھا۔ تو اب اس کے بعد انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے کہ وقف ہم نے کس طرح کرنا ہے اور کیا طریقہ ہے۔ آج صرف ہم نے جو ہے نا یہ جان لیا کہ علامات وقف کون سی ہیں، تو باقی انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ والسلام۔